ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي مقام آخر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کی 21 کی رات ہے. اعتکاف کا وقت شروع ہو چکا. پہلی مجلس میں کچھ ہدایات دی جائیں گی کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت کو پہچانیں. ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے ساتھ آج اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں پیدا ہونے سے ہمارے علم اور عمل والے بزرگوں نے اللہ کی پناہ مانگی. وہ ہمارے بزرگ، وہ اسلاف جو علم والے تھے اور عمل والے تھے، وہ اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگے. آج ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے ساتھ اس دور میں زندہ. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اپنے گھر میں آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا کی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آج کل ہماری حالت اتنی بگڑ چکی کہ معاشرے کے اندر جو اخلاقی اقدار موجود ہونی چاہیے تھیں وہ نظر نہیں آتی. سچی بات تو یہ ہے کہ درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آج کے انسانوں نے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچایا. خواہشات نفسانی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی. ایک ہجوم اولاد آدم کا جدھر بھی دیکھیے، ایک ہجوم اولاد آدم کا جدھر بھی دیکھیے تو ہر طرف اللہ کے بندوں کا کال. یوں دیکھو تو ہر طرف بھیڑ نظر آئے گی. اللہ کے بندے ڈھونڈنے لگو تو کوئی جا کر ملے. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں بازار جا رہا تھا، مجھے ایک بزرگ نظر آئے. ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی. میں نے قریب ہو کر سلام کیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا، احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے ارد گرد دیکھا بازار بندوں سے بھرا ہوا. میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہے. یہ بات سن کر انہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے یہ سب انسان ہے.
ان کے کہنے میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ مجھ پر جو ایسی کیفیت ہوئی تو مجھے بازار کتے بلے جانور سے بھرا نظر آیا، کوئی خدا کا بندہ۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی، وہ بزرگ تو چلے گئے تھے، تو حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں سنا کر فرمایا کرتے تھے، اللہ تو سب کا ایک، اللہ تو سب کا ایک اور اللہ کا کوئی ایک، اللہ تو سب کا ایک اور اللہ کا ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں کوئی دیکھ۔ تو سچی بات تو یہی ہے کہ 100% شریعت پر عمل کرنے والے آج کے دور میں بہت تھوڑے لوگ۔ دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر دیکھو بس خواہشات کی دنیا، جسم بوڑھے ہو رہے ہیں، آرزویں جوان ہو رہی ہیں۔ رات دن ہوں محو تن آرائی و تن پروری، یعنی اپنے جسم کو پالنے میں اور جسم کو سنوارنے میں لگا ہوا ہوں۔ رات دن ہوں محو تن آرائی و تن پروری، وائے نادانی اسی کو زندگی سمجھا ہوں میں۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری نظر آئیں گی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عداوتیں دلوں میں بھری ہوئی ہیں۔ جب عداوتیں دلوں میں بھرتی ہیں تب عدالتیں بھرتی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقت کا فارغ کر لینا، یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی، اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں دل کا علاج۔ نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی ہوئی ہے چار سو میں، نہ چھوڑے دل فغانے صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ۔ مقصود کیا ہے کہ ہم دو رنگی کو چھوڑیں اور یک رنگی کی زندگی کو اختیار کریں۔ یہ جو ایک چہرے پر ہم دو چہرے سجا لیتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کافروں کو تو نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین کفروا، مشرکوں کو بھی نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین اشرکوا، منافقوں کو بھی نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الذین نافقوا، وہ منافقوں نہیں، کن کو کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور حکم کس بات کا دے رہے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ کیا مقصد؟ اے زبان سے اقرار کرنے والوں، اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر دو۔ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے گا تب تک یہ قبول نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، باہر مسجد بنانا آسان، اندر مسجد بنانا بڑا مشکل کام۔ یہ دل بھی تو مسجد ہے نا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔
تو یہ ہمارا دل بھی اللہ تعالی کا گھر ہے. قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا کوٹھا ہے. تو پھر اس گھر کو بھی تو صاف رکھنا چاہیے نا. جو مٹی گارے کا بنا ہوا گھر، روز گھنٹہ لگاؤ صفائی کے لیے، اور جو گھر اللہ نے خود کہا کہ اس میں میں ہوتا ہوں، اس کی صفائی کے لیے ہمیں فرصت ہی نہیں ملی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. یہ جسم ہمیں مستعار ملا ہے، ادھار کا مال ہے. یہ جسم ہمارا، ہمارے پاس ادھار کا مال، ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک، مالک وہ ہے. ہمیں کچھ دیر استعمال کے لیے پروردگار نے عطا فرما دی. یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، کہ ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرتا ہے. ہم اس جسم کو نیکی کے کاموں میں جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. دستور یہی ہے. اگر گھر میں استری خراب ہو جائے اور ہم بھائی کے گھر سے منگائیں کہ جی ہمیں دفتر جانا ہے، تو بیوی ایک جوڑا استری نہیں کرتی، وہ اپنے بھی کر لیتی ہے، بچوں کے بھی کر لیتی ہے، 2-4 دن کے کر لیتی ہے، کہ اپنی استری آنے میں ٹائم لگ جائے گا تو ادھار لیا ہے، بار بار مانگی بھی نہیں جاتی. اب تھوڑی دیر میں جتنا کام نکال سکتے ہو نکالو. جس طرح ادھار کی چیز پہ تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ کام لوگ نکالتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے یہ جسم ادھار کا مال ہے، تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. پچھلے سال جو عبادتیں کی آپ نے، آج آپ کو اس کی تکلیفیں یاد نہیں ہے، تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے. تو عبادتوں کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں، مگر اجر نامہ اعمال میں موجود ہوا. اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے. مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے، مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے نیکی کرے. ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتے ایسے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے تھکا ہوا اونٹ پاؤں گھسیٹ کے چلا کرتا. اتنی عبادت کر کے تھکے. انسانی وجود چکی کی مانند ہے. چکی میں گندم پیس لیں تو آپ نے فائدہ اٹھا لیا، اور خالی چلتی رہے گی تو نقصان دے. ہم بھی اگر اس جسم سے عبادت کر لیں تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، ورنہ یہ جسم بیکار رہا. بعض بزرگوں نے کہا کہ انسانی جسم برف کی مانند ہے. برف کو آپ ٹھنڈا پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کر لیں تو برف سے فائدہ اٹھا لیا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو برف نے تو پگھلنا ہی ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق سکھا دیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں بازار میں گیا تو میں نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے اور قدرتاً خریدنے والا کوئی بھی نہیں. اب اس کو پریشانی لاحق ہے کہ اگر کوئی نہیں خریدے گا میری برف تو پگھل گئی، میرے پیسے تو ضائع. تو کہنے لگے میں نے اس کے دل پہ بڑی حسرت دیکھی، اور بالآخر وہ کھڑے ہو کر بازار میں آواز لگانے لگا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا. لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا.
تو یہ زندگی بھی سرمایہ ہے جو پگھلتی چلی جائے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم. جو دن آج ہماری زندگی میں غروب ہوا یہ لوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہو سکتا. یہ دن گزر گیا، اب جو دن باقی ہیں وہ گزریں گے اور بالآخر زندگی گزر جائے. انسان یہی سوچتا رہتا ہے جب پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، سناؤ جی کیا حال ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں وقت اچھا گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے، اور موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا، میں خود ہی گزر گیا. خود ہی بندہ گزر جاتا ہے. ہم جیسے کئی آئے اور گزر گئے. اس لیے کسی عارف نے کہا کہ بیکار انسان سے تو مردہ زیادہ بہتر ہے. بیکار انسان سے تو مردہ، اس لیے کہ مردہ کم جگہ گھیرتا ہے، بیکار انسان زیادہ جگہ گھیرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے نا اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. جس طرح کھڑے پانی کے اندر کیڑے جنم لے لیتے ہیں، اسی طرح فارغ ذہن کے اندر مذموم خیالات جنم لے لیتے ہیں. جو شخص اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں رکھے گا، شیطانی شہوانی نفسانی خیالات خود بخود اس کے ذہن میں آئیں. انگریزی میں کہتے ہیں an idle man's brain is devil workshop. ہمارے اکابر نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے جسم کو عبادتوں میں خوب تھکایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت فرماتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے حتی یتورمت قدماؤ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن میں تلاوت کرتے، ایک قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں تلاوت کرتے، تو ٹوٹل ان کے 63 قرآن پاک ہو جاتے. ایک بزرگ تھے، ان کی 80 سال عمر تھی، اور 80 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 مرتبہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. ایک طواف کے ہوتے ہیں 7 چکر، تو 70 طواف کے 490 چکر، اور ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف، تو 70 ضرب 2 140 تو نفلیں ہی ہو گئی. اب ہم اگر کسی دن 140 نفلیں پڑھیں نا تو پھر آخر پر ہمیں اللہ کی جگہ وہی اللہ نکلے گا. اور یہ ان کا زندگی کا ایک عمل، باقی اعمال اور معمولات اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس تھے. عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی وہ تھے اپنے زمانے میں. جو فتوے کوئی اور جواب نہیں دے سکتا تھا تو چلتے چلاتے جیسے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے پاس آیا کرتے تھے. وہ سارا دن دین کا کام کرتے، جب رات ہوتی تو ہر رات میں 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. اتنے مصروف بندے، اور رات کو اتنی اللہ تعالیٰ کی. انہوں نے زندگیاں اپنی دین کے لیے خوب گزاری. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وضو کر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے نکلتا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا. ہر روز 70,000 مرتبہ اس میں ذات ذکر کرنے کا میرا معمول ہوا کرتا تھا، روزانہ 70,000 مرتبہ.
ہمارے لیے ایک تسبیح پڑھنی سبحان اللہ کی مشکل ہوتی. چنانچہ کتنے لوگ ہیں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں. لاہور میں ایک عالم سلسلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے صبح کے ناشتے کے لیے دعوت دی. کہنے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمیں ناشتے میں اب اتنی دلچسپی نہیں رہی, ان کے حالات سننے میں دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے, آپ ہمیں اپنے والد کے واقعات سنائیں. وہ کہنے لگے یہ ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد گرامی کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر 2 سال تک روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو قرآن مجید کا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہو جائے گا. میرے والد صاحب نے اس کے لیے ارادہ کر لیا, روز قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنایا. ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا, سردی گرمی, خوشی غمی, صحت بیماری, دیس پردیس, ہر حال میں انہوں نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا حتیٰ کہ 2 سال مکمل ہوئے. کہنے لگا اس کا نتیجہ عجیب ہے کہ میرے والد کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں, ان کے آگے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں 10 سال سے اوپر کی عمر میں ہیں, سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں. میرے والد کی نسل میں نرینہ اولاد یا مادینہ اولاد کوئی بھی جو نسل آگے چلی ہے, ہمارے خاندان کا 10 سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ. اللہ, یہ لوگ ابھی زندہ ہیں, فوت شدہ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا. اگر یہ لوگ آج کے اس دور میں اتنی اللہ تعالی کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے, عالم تھے. وہ کہنے لگے کہ میں جب اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ قرآن تلاوت کا حکم دیا. خود مجھے فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے 43 سال کا عرصہ گزر چکا, ان 43 سالوں میں ایک دن میری تلاوت قضا نہیں ہوئی. اگر یہ لوگ ایسے اعمال نامے لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ 43 سال میں ایک دن بھی قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھنا اس میں ناغہ نہیں ہوا, تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے. کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہیں. ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ, بس رمضان آیا تو دن رات کر کے کچھ بھاگ دوڑ کر کے کچھ کر لیا, اور اس کے بعد ان میں اور عام نوجوان میں کوئی فرق نہیں. ہمارے قریبی تعلق والے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ ہیں. اللہ تعالی کی شان, ان کو قرآن مجید اس طرح یاد ہے جس طرح کہ عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں سے پوچھیں ایک لفظ بولیں وہ اسی سے آگے پڑھنا شروع کریں. اللہ تیری شان, حیران ہوتی ہیں وہ کہ حافظ قرآن بھی بھولتے ہیں, حیران ہوتی ہے. اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کی نعمت عطا فرماتا. ہمیں ایک دفعہ مری جانے کا اتفاق ہوا رمضان مبارک میں, تو ایک جگہ ہم نے تراویح پڑھی, ایک عجیب بات سنی. وہ کہنے لگے کہ اس مصلی پر جو قراء سناتے ہیں وہ بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں, مگر خاص بات یہ ہے کہ 36 سال میں یہاں تراویح پڑھانے والے کسی حافظ کو ایک مرتبہ بھی لقمہ نہیں لینا پڑا. 36 سال میں. اللہ, تو آج کے دور میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھتے؟
یہ فقط اہمیت ہے وقت کی. کس نے محنت کر لی اس نے وقت کو کما لیا، ورنہ وقت تو گزر ہی رہا. وقت انتظار نہیں کرتا کسی کی. تو جب یہ جسم ادھار کا مال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جتنا زیادہ عبادت کر سکیں، نیکی کر سکیں، مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، دین کام کر سکیں، ہم اس کو خوب اللہ کے دین کے لیے تھکائیں. فارغ رہنا خوشی کی بات نہیں ہے، عدیم الفرصت ہو جانا یہ خوشی کی بات ہے. فرصت ہی نہیں ملتی جی، اتنا دین کے کام میں انسان لگ جائے. ایک صاحب چند دن پہلے ملنے کے لیے آئے، 16 سال سے صائم الدہر تھے، 16 سال سے متواتر روزے کی حالت میں زندگی گزری. اور ہمارے قاری صاحب جن کو ہمارے بعض دوستوں نے دیکھا ہوگا، اس سال اجازت بھی دی، خلافت بھی دی، چترال کے تھے. الحمدللہ ان کے زندگی کے اس وقت 23 سال گزر چکے. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، 23 سال اس ترتیب پر وہ گزار چکے. تو بھئی اگر آج کے دور میں ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جو اللہ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں، تو کیا 10 دن ہم اللہ تعالیٰ کی خوب جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتے؟ مقصد یہ مثالیں دینے کا اتنا ہی ہے کہ ہم جو نیت لے کے آئے اعتکاف کی، اب یہ 10 دن ہم جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب اپنے جسم کو تھکائیں. یہ جسم دنیا کے لیے ہزاروں مرتبہ تھکا. ہم نے راتیں دنیا کی خاطر سینکڑوں مرتبہ جاگ کے گزاری. اگر یہ 10 راتیں اللہ کے لیے جاگ کے گزاریں گے اور دن اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اور تھکائیں گے تو یہ کون سی بڑی بات ہو جائے. اس لیے دل میں ہمت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو کہ ہم نے ان 10 دنوں میں خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی. اور ان 10 دنوں کے وقت کی قدر کریں. رمضان المبارک کا وقت ویسے ہی قیمتی، اور آخری اشرا 2 کی نسبت اور زیادہ قیمتی، اور معتکف کے لیے تو پھر اور بھی زیادہ قیمتی. کیونکہ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی سخی کے دروازہ دہلیز پکڑ کے کوئی سائل بیٹھ جائے کہ مجھے جب تک کچھ نہیں ملے گا میں دروازہ پکڑے رہوں گا، تو سخی بالآخر اسے کچھ دے ہی دیا کرتا. ہمارے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذهب وفضہ، وقت جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے. استعمال کر لو تو چاندی بنا لو، اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کرو تو سونے کی ڈلی بنے گی، اور اگر استعمال نہیں کرو گی تو مٹی کے ڈھیلے کی مانند گزر جائے. بلکہ بعض بزرگوں نے کہا الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا. ایک بات تو یہ کہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر تم نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو نفس تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا. تو بات تو سچی ہے، ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے. بہرحال جتنا بھی وقت ہے ہمارا وہ طے شدہ ہے. اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات،
ہنس کے گزار دے یا کہ رو کر گزار. اس ہماری زندگی کے اوقات میں جو یاد الہی میں وقت گزر رہا ہے نا بھائی، یہ تو زندگی ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی. ایک بڑے میاں سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں عمر کتنی؟ کہنے لگے 15 سال. ان کا کیوں جوان بننے کا زیادہ ہی شوق ہے کہ 15 سال؟ کہنے لگے نہیں بھائی، جب سے توبہ کر کے اللہ سے سلوک کی ہے 15 سال گزرے ہیں، یہ میری زندگی ہے اور اس سے پہلے والی ساری شرمندگی. میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. جو چند ساعتیں اللہ کی یاد میں گزر گئیں وہ میری زندگی ہے اور باقی سارے کی ساری شرمندگی. ایک بزرگ گزرے ہیں اویس کرنی رحمت اللہ. قرن ایک قبیلہ تھا، اس کے رہنے والے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، والدہ کی خدمت کرتے تھے. ان سے اجازت لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے، مگر اللہ کے محبوب سفر پر جا چکے تو پیچھے والدہ اکیلی تھی، بیمار تھی، اس لیے ویسے ہی واپس آ گئے. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلا تو معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم ان کی تلاش کرنا، فلاں فلاں جگہ نشانیاں بتائیں کہ وہاں تمہیں ملیں گے، اور ان کو یہ جبہ میری طرف سے ہدیہ پیش کرنا. اور ان کو کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات ان کی تلاش میں گئے، ان کو ایک جگہ پا لیا، ان کو جبہ بھی دیا، ان کو بتایا بھی صحیح. کتاب میں لکھا ہے کہ بس تھوڑی سی گفتگو آپس میں ہوئی تو اس کے بعد اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر روز معاشر کو ملے. آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، جیسے کل شادی کی تقریب ہے، آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا روز معاشر میں لگا. ان کو رخصت کر دی. ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا والے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے، کوئی بھی ملنے آتا تھوڑی دیر اس سے گفتگو کرتے، جو کام کی گفتگو تھی، اور گفتگو کرنے کے بعد کہتے بھئی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر ملے، فارغ کر دیتے. کیسے لوگ تھے، ہر دن اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے. چنانچہ ایک آدمی نے رابعہ بصریہ سے دعا کروانی تھی، کسی پریشانی میں پھنسا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں فجر کے بعد گیا ملنے کے لیے تو وہ نفلیں پڑھ رہی. میں نے کہا دور کے بعد صحیح. پھر گیا تو نفلیں پڑھ رہی تھی. میں نے کہا عصر کے بعد صحیح. عصر کے بعد گیا تو تلاوت قرآن کر رہی تھی. تو مغرب کے بعد صحیح، تو پھر نفلیں پڑھ رہی تھی. کہنے لگے عشاء کے بعد، میں نے کہا عشاء کے بعد بھی انہوں نے نفل کی نیت باندھی، رکوع ہی نہیں کر رہی تھی. حتیٰ کہ اسی طرح انہوں نے پوری رات گزار دی. فجر کا وقت آ گیا تو فجر پڑھی، میں فجر پڑھ کے پھر جلدی گیا. تو کہنے لگے کہ فجر کے اشراق کے نوافل پڑھ کے نا تھوڑی دیر ان کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. جب میں وہاں پہنچا تو میرے پاؤں کے آواز سے ان کی آنکھ کھلی تو وہ ایسے
اچانک اٹھ بیٹھی، جیسے کوئی بڑا لیٹ ہو جاتے ہیں نا بندہ اور جانا ہوتا ہے کہیں، ایسے اٹھ بیٹھی اور دعا مانگنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ تھوڑا سا حصہ دن کا سونے میں گزرا اور اس پر بھی استغفار کر رہے ہیں۔ ایک بات بتائیں بھائی، عام طور پر کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا، تو جب خوشی کی بات آتی ہے نا تو غم کی بات بھول جاتی ہے۔ جب بھی خوشی ہوتی ہے نا بندے کو تو غم بھول جاتے ہیں، پکی بات ہے، غم بھول جاتے ہیں۔ جنت میں جانے سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی۔ اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ہم سے وہ غم چلا گیا۔ تو اب تو جنت میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے غم والی۔ اور جنت میں کتنی خوشیاں ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، نبی علیہ السلام کا دیدار کرے گا، نیکوں کی محفل ہوگی، اور یہ خوشی ہوگی کہ اب یہ نعمتیں ہم سے کبھی واپس نہیں لی جائیں گی۔ اس خوشی کے حال میں بھی بندے کو ایک حسرت رہے گی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا يتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکروا اللہ تعالی، اہل جنت کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک بات کے کہ وہ وقت جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر یعنی غفلت میں گزارا تھا، جنتیوں کو غفلت میں گزرے ہوئے اس وقت پر حسرت ہوا کرے گی کہ کاش ہم اس میں غفلت نہ کرتے تو آج ہمارے رتبے اتنے زیادہ بلند ہوتے۔ اب بتاؤ کہ جو حسرت جنت میں بھی جان نہ چھوڑے گی وہ کیسی بڑی حسرت ہوگی۔ تو اس لیے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمس قبل خمس، 5 کو 5 سے غنیمت سمجھو، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت، دونوں نعمتیں ہوتی ہیں، ان کی جو قدر کرنی چاہیے تو وہ قدر نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں جو پروردگار نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ بس یہ 10 دن ہے، ڈٹ کے محنت کر لیجئے، پھر اس کی برکتیں آپ کو دیکھیں آنکھوں سے محسوس ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا نور میں ہو یا نار میں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ بس یہ چند دن محنت کے گزارے، پھر اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ آج جس چیز کی کمی ہے نا ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں، سن کے سن ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو سننا اور سن کے عمل کرنا یہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے،
اسمعوا واطیعوا، کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے، اس پر میرے ہاتھوں پر بیعت کرو. اللہ، اس لیے جو لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. تو سننے کی نیت یعنی عمل کی نیت سے بیٹھ کر سنیں گے ہم ان باتوں. ایک جگہ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا ولو اراد اللہ خیر لاسمعہم، اگر اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو ان کو بات سنوا دیتا. اس لیے ہر بندہ بات نہیں سنا کرتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجمع کو فرماتے تھے وہ سن رہے ہو، پھر فرمایا کرتے تھے تم نہیں سن رہے، تم نہیں سن رہے. تو واقعی سننے کا بھی اپنا درجہ ہوتا ہے. جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں جہنم میں آئے، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا؟ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے لو کننا نسمع، اے کاش اگر ہم سن لیتے، او ناقل، یا ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. تو اس لیے ایمان والے سنتے ہیں اور اپنی عقل سمجھ کے اس کو سوچتے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں. آج کل تو انسان اپنے ضمیر کی آواز خود نہیں سنتا. جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اندر ایک ضمیر کی نعمت بنائی ہے. وہ ضمیر چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ ملامت کرتا ہے. کوئی نہیں سنتا، سنی انسنی کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ ہمارا سچا ساتھی ہے. کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے بارے میں رائے لے کہ میں کیا ہوں، صحیح بالکل فیصلہ ملے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بارے کی حقیقت معلوم کرنی ہو نا تو اپنی حقیقت اپنے دل سے پوچھو. دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، سچی گواہی دیتا ہے. دل ہمیشہ بتائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. دنیا کے سامنے ہم جو بنتے پھرے، بل الانسان والا نفسه بصیرہ ولو القى معاذی. آج کے زمانے میں، آج کے اس وقت میں 5 خامیاں عام ہیں. 5 خامیاں بہت عام ہیں. پہلی بات کہ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں، عمل میں اتنی کوشش نہیں کرتے. اس لیے جس سے بات کرو وہ کہے گا جی مجھے پتہ ہے. بھائی جانتے تو سب ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھیں گے مانتے کتنا ہے. اگر نمٹ علم کے اوپر مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی تو ہم سے پہلے ہو جاتی. اس کے علم میں تو کوئی ہمیں شک نہیں ہے. تو نمٹ علم کے اوپر نہیں ہوگی مغفرت. جس طرح چراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا. دوسری بات کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتیں تو مانگتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، مگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم شمار بھی نہیں کر سکتے
اتنی انگنت نعمتیں ہیں مگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں. کوئی شربت پلا دے تو اس کا بھی شکریہ. اور جو پروردگار دسترخوان پہ اتنی نعمتیں کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے اٹھنے کے بعد وہ کھانے کی دعا یاد ہی نہیں رہتی. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے دوست، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تیری زبان نہ گھس سکی. تیسری بات کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے. بعض تو اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کر لیں گے، یعنی نیت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی مگر کہتے ہیں ہاں ابھی چھوڑیں گے. ایک مال شیم میں عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں بزرگ، اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے عقل کا چراغ گل ہو جائے. رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھی، استغفارنا یحتاج استغفار، کہ ہم لوگ جو استغفار کرتے ہیں اتنی غفلت سے کہ استغفار پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یہ کہ ہم میت کو تو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے. ایک صاحب عجیب واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے میرے ہمسائے میں ایک صاحب تھے، ان کی وفات ہو گئی تو ہمیں بھی صدمہ ہوا. تو میں نے اپنے گھر میں بچوں کو بتا دیا کہ بھائی اب گھر میں 1 مہینہ کم از کم ٹی وی آن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے والے پڑوسی ان سے ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے. تو ان کو اتنا صدمہ ہوا، اور ان کے والد جوان العمر تھے اور اچھا کاروبار تھا. تو میرے گھر کے بیوی بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم 40 دن تک ٹی وی کو آن نہیں کریں. کہنے لگے چوتھا دن گزرا تو جس گھر میں وفات ہوئی تھی اس گھر میں ٹی وی کی آواز آ رہی تھی. جس گھر میں وفات ہوئی اس گھر میں چوتھے دن ٹی وی آن ہے اور میں چل رہا. اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں نے باپ کو دفن تو کیا، عبرت نہیں پکڑی. تو ہم میت کو دفن کرتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے کہ ہم نے بھی آنا ہے یہاں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر قبرستان جانے کے بعد اس قدر ان پر غم طاری ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ جس چارپائی پر مردے کو لے جایا جاتا اس چارپائی پر ان کو لٹا کے واپس لایا کرتے. ایسی حالت ہو جاتی. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین جب جنازہ لے کے چلتے تھے تو جنازے کے پیچھے ہر بندے کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے تھے. باہر والے بندے کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ جنازے کا ولی کون ہے. سارے جو روتے نظر آ رہے ہوتے تھے موت کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے. تو لکھا ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ میت کا ولی کون ہے. تو وہ جنازے سے عبرت پکڑتے تھے. اور پانچویں چیز کہ آج کے دور میں دوست احباب فقراء کی نصیحت تو سنتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے، بس سننے تک کی کام رکھتے ہیں اور پھر آپس میں تقابل کرتے ہیں
یہ ایک نئی مصیبت کہ فلاں کا بیان ایسا ہوتا ہے اور فلاں کا تو ایسا ہوتا ہے. او خدا کے بندے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں پڑھیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہمارے لیے عمل کا پیغام کیا ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی انسان کو کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل چاہتے ہیں. اے بندے اپنا دل مجھے دے دے. بندہ اپنے دل میں اپنے رب کو بسا لے، ایسی محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ دل میں سما جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں چھا جائے. اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، قلب منیب. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. یہ اسی افریقن کنٹری کے رہنے والے تھے، غلام تھے، مگر حکمت نے ان کو سردار بنا دیا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، میں سورج اور چاند کی روشنی میں پرورش پاتا رہا. اے بیٹے، میں سورج اور چاند کی روشنی میں پرورش پاتا رہا، مگر دل کی روشنی سے زیادہ فائدے مند میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر، تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. سارے جہان کو کمکموں سے روشن کرنے والا اپنے من میں اندھیرا لیا بیٹھا ہے. تو اگر من میں اندھیرا ہے تو پھر قیامت کے دن کیا کام ہے؟ یاد رکھنا کہ دل سیاہ ہو سکتی آنکھیں کوئی فائدہ نہیں دیا کرتی. دل سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہان کا مالک بنا دے گا. تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے تم پر مہربانیاں فرماتے ہیں. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. تو دل اہل اللہ کی محفل میں سنورتے ہیں. ہم یہاں اکٹھے ہیں اپنے دلوں کو سنوارنے کے لیے. تو بس یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے جو یہ 10 دن ہیں یہ کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ دل دماغ سے، نہ ہاتھ سے، نہ شرمگاہ سے. ہم نے ان 10 دنوں میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرماتے تھے کہ جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا. جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، ایسا ہی ہے
جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے. تو ہمارے دل میں بھی یہ تمنا ہو کہ ہم بھی 10 دن گناہوں کے بغیر گزاریں. اس لیے ہر وقت ذکر و عبادت میں مشغول رہیں. معتکف کو ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے. شیطان کیا کرے گا کہ ایک دوسرے سے گزارش حوالے واقعی حالات پوچھنا بتانا اس میں گھنٹوں گزار دے گا. اچھا جی آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، بس یہاں سے بات شروع ہوگی اور پھر کاروبار کے تذکرے شروع ہو جائیں گے، گھر بار کے تذکرے شروع ہو جائیں گے، اور اگر نوجوان ہے تو اپنی شادی کی پلاننگ کے تذکرے شروع ہو جائیں گے. بات پہنچی تیری جوانی تک. اس لیے معتکفین حضرات ایک دوسرے سے بس کام کی گفتگو کریں اور تفصیلات بعد میں اعتکاف کے بعد. ضروری جو گفتگو ہو بس وہ کریں، اس سے زیادہ نہیں. حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر بڑے بڑے علماء آتے تھے اپنی تربیت کے لیے، اور ان کی خوب تربیت ہوتی تھی. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظام سنبھالا نا دارالعلوم دیوبند کا، تو جوانی بھی تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی خوب دیا تھا اور علم کا کمال بھی خوب دیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بہت دی تھی. تو انہوں نے حضرت اقبال ثانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت کبھی کبھی میرے دل میں خود پسندی آ جاتی ہے. خود پسندی کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میرے اندر بڑی صفات ہیں. جوانی میں دارالعلوم کا محتمم بھی ہوں، اللہ نے اتنا علم بھی دیا کہ لوگ واز سنتے ہیں تو سر سنتے ہیں، اور خوبصورتی بھی اللہ نے اتنی زیادہ دی اور مال و منال بھی دیا، عزت بھی دی. ہر بندہ بچتا چلا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے نا میرے دل میں کبھی کبھی خود پسندی پیدا ہو جائے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے خط لکھا کہ اچھا آپ سب کچھ کسی کے حوالے کر دو اور 1 مہینہ کے لیے یہاں ہمارے پاس آ جائے. تو 1 مہینہ کے لیے فوراً پہنچ گئے تھانہ بھون. تو جب وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ بس آپ اپنا دن گزاریں جیسے گزارتے ہیں. ایک کام کرنا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نا داخل ہوتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کر دینا. اتنی سی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ کا کام یہی ہے کہ جوتوں کے پاس بیٹھے رہیں اور جو مسجد میں آئیں جائیں ان کے جوتے سیدھے کرتے. قاری محمد طیب رحمۃ اللہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے چند دن جوتے سیدھے کیے، میرے اندر سے خود پسندی اور تکبر کا ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو. چند دن جوتے سیدھے کی، اپنی اوقات کا پتہ چل گیا. کاف بارا حروف اصلی، اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. تو ایسے ہی ان حضرات کے پاس نسخے تھے کہ وہ تکبر، خود پسندی اور ایسی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے. چنانچہ ایک دفعہ ان کے پاس اس خانقاہ میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے اور مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے. اب دونوں حضرات جوان نئے نئے پڑھ کے فارغ ہوئے اور شوق میں گئے کہ بھائی ہم نے دارالعلوم میں تو پڑھ لیا، اب کچھ بزرگوں کی بھی صحبت اختیار کریں. عشاء کی نماز ہوئی تو جو پرانے لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، اب بھی جا کے دیکھیں تو ایسے ہی ہے، اسی حال میں باقی ہیں. اب یہ حضرات ایک کمرہ ان کو دیا گیا تھا، تو یہ جب اپنے کمرے میں گئے تو کسی ٹاپک پہ بات چل پڑی. تو دونوں عالم تھے اور ازبر تھی چیزیں اور بڑے ذہین اور فطین تھے. اب آپس میں خوب بحث چلنی شروع ہو گئی، دلائل چلنے شروع ہو گئے. ابھی دلائل چل رہے تھے کہ وہ جو بڑے میاں تھے نا جو نگران تھے وہ آگے اپنا کھوٹا لے کے کہنے لگے کہ شہزادو پہلے دن آئے ہو
تمہیں ابھی پتہ نہیں یہاں کا، یہاں عشاء کے بعد کوئی نہیں بات کر سکتا، کرنی ہے تو اپنے دل میں اپنے رب سے باتیں کرو، بس ایک دوسرے سے نہیں کر سکتا، چونکہ پہلا دن ہے۔ لہذا آج میں آپ کو تنبیہن کہہ رہا ہوں، آج کے بعد میں نے پھر آپ دونوں کو بات کرتے دیکھا تو دونوں کے بستر خانقاہ سے اٹھا کے باہر رکھ دیے جائیں گے۔ خود فرمایا کرتے تھے یہ حضرات کہ اس بڑے میاں کی بات نے نا ہمارا دماغ سیدھا کر دیا، پھر ہم صحیح آداب کے ساتھ رہے اور ہمیں پھر اللہ نے چپ کے مزے عطا فرما دیے۔ چپ کے بھی تو مزے ہوتے ہیں نا بھائی، ہر بندہ واقف نہیں ہے۔ آج کل کھانے کے مزے سے لوگ واقف ہیں اور فاقے کے مزے سے واقف نہیں ہے، بولنے کے مزے سے واقف ہے، چپ کے مزے سے واقف نہیں ہے، سونے کے مزے سے واقف ہے، جاگنے کے مزے سے واقف نہیں ہے۔ تو چپ کا اپنا مزہ ہے۔ اس لیے جو جتنا بڑا عالم ہوگا نا، آپ اس کو دیکھیں اکثر وہ زیادہ خاموش ہوگا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش۔ تو ہم بھی کام کی بات کریں اور گپوں سے ہم احتراز کریں، پرہیز کریں، یہ چیز نقصان دیتی ہے۔ جو نمازیں پڑھنی ہے نا ان 10 دنوں میں، وہ بھائی بنا سنوار کے نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وقت دے دیا، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی رکوع سجود جم کے کرے، تسلی سے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھہا کے نماز پڑھنا، یعنی ٹکا کے نماز پڑھنا، یوں سمجھ لیں۔ تو ان 10 دنوں میں ہم اپنی نمازیں خوب توجہ اللہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، خشوع کے خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تسلی سے، جیسے کوئی تسلی سے نماز پڑھتا ہے نا، بس ایسے تسلی سے نماز پڑھیں اپنے رب کے ساتھ، اس کی مشق کریں۔ آپ مشق کیجئے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ رحمت فرمائے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو شاہ صاحب نے پوچھ لیا کہ شہزادے میاں کیا چاہتے ہو، شہزادے میاں کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں آگے سے پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی کوئی نماز ہی پڑھا دے، ہم ہوتے تو کاروبار کی اچھائی کی دعا کو منگواتے یا نیک خوبصورت بیوی ملنے کی دعا منگواتے۔ تو انہوں نے دعا کیا منگوائی کہ حضرت کوئی صحابہ جیسی نماز ہی ہمیں پڑھائیں۔ کہنے لگے، سن کے خاموش ہو گئے۔ رات ہوئی تو تہجد میں اٹھا تو مجھے فرمان لگے بھائی اٹھ گئے؟ ان کا جی اٹھ گیا۔ فرمان لگے جاؤ اللہ کے لیے وضو کرو۔ فرماتے ہیں ان الفاظ میں پتہ نہیں کیا بجلی بھری تھی کہ اللہ کے لیے وضو کرو، کہ میرے دل پر ایک عجیب اللہ کی ہیبت عظمت طاری ہو گئی، اور میں نے جو وضو کیا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے وضو کر رہا ہوں۔ کہنے لگے وضو کر کے آیا تو فرمان لگے وضو کر لیا؟ میں نے کہا جی کر لیا۔ فرمانے اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ ایسے انداز سے انہوں نے، اصل میں وہ توجہ باطنی بھی ساتھ مل رہی تھی، تو فرمایا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ تو یہ رکعت جو میں نے سنی نا اللہ کے لیے، تو بس اب تو میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور بس میرے اوپر گریہ تاری شروع ہو گئے، اور میں 2 رکعت پڑھوں اور میرا دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بھائی صحیح نہیں پڑھی، پھر اگلی 2 رکعت، پھر اگلی 2 رکعت،
کرتے کرتے اس رات میں نے 100 نفل پڑھے اور میری 2 رکعت پر بھی تسلی نہ ہوئی۔ بعد میں پھر شیخ نے بتایا کہ صحابہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے کہ اپنی طرف سے ٹکا کے پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد کہتے تھے ما بدنا کا حق کا عبادتک وما رفنا کا حق کا مال۔ یہ صحابہ کی نماز۔ تو بھائی ان دنوں میں ہم بھی تعدیل ارکان کے ساتھ اس طرح نماز پڑھیں۔ یہ ذہن میں رکھنا دلوں کے اجتماع کو اللہ کے ہاں قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ اب آپ سنیے کہ ہر روز پوری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں مسلمان روزانہ دعا مانگتے ہیں، مگر وہ اپنے اپنے گھروں میں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبولیت کا وعدہ کوئی نہیں ہے۔ اور چند لاکھ مسلمان میدان عرفات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب ان کے دل جمع ہو گئے ایک جگہ پہ، تو قبولیت دیکھیں کہ عرفات کے میدان میں حدیث پاک کے مطابق جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہگار وہ ہوتا ہے جو عرفات میں وقوف عرفہ میں دعا مانگے اور پھر کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا گناہگار وہ، اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مل کے جب کوئی عمل کرتے ہیں نا تو ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے، لہذا جب مل کے دعا مانگتے ہیں پروردگار دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ واعظ فرمایا، ایسا واعظ بلیغا، ایسا پرتاثیر واعظ تھا کہ ایک ابھی جو تھے نا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ جب نبی علیہ السلام نے محفل مکمل کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، ان کی وجہ سے پوری محفل کے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ تو بھائی اتنے لوگ جو ہر محفل میں دعا مانگیں گے تو کوئی ایک تو اللہ کا مقبول ہوگا ہی صحیح نا، کوئی خدا کا بندہ تو ہوگا ایسا۔ ہم گناہگار سے ہی پتہ نہیں کیسے کیسے دل میں تقوی والے لوگ بیٹھے ہوئے، تو اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی نیت کرے گا، کوشش کرے گا، جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کی کوششیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو دشمنوں کی صفوں میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا، کبھی کھڑا نہیں کرے گا۔ اس مالک کی رحمت گوارا نہیں کرے گی، یہ دنیا میں مجھ سے دوستی کی کوششیں کرتا تھا اور مجھ سے دوستی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کو میں دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی گوارا نہیں کرے گی۔ اس لیے اس میں یہ دعا مانگیے، اللہم انی اسألک منکا، اے پروردگار میں آپ سے آپ ہی کو طلب کرتا، آپ ہی کو چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیے، پھر دیکھیے اس محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی برکت عطا فرمائیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا رمضان مبارک کا، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے چہرے ہی مسخ ہو جاتے، زمین میں ہی دھس جاتے، پتہ نہیں کیا کیا عذاب آنے کے قابل تھے، مگر اس پروردگار نے پھر مہربانی کی، اپنے گناہگار بندوں کو اپنے در پر دہلیز پکڑ کر بیٹھنے کا ایک موقع اور عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ پروردگار اپنے در پر آنے والوں کو خالی نہیں بھیجا کرتا۔
سخی دنیا کا نہیں سننا چاہتا کہ لوگوں کی محفل میں کوئی فقیر کے جی میں نے آپ کے در سے مانگا تھا مجھے ملا نہیں تھا. ارے دنیا کا سخی سننا گوارا نہیں کرتا کہ لوگوں میں بیٹھ کے کوئی فقیر کہے میں اس کے دروازے پر گیا مانگا مجھے نہیں ملا. پروردگار کیسے پسند فرمائیں گے کہ روز محشر کوئی بندہ کہے اللہ میں آپ کے در پر یہ رو رو کے مانگتا تھا مجھے آپ کے در سے نہ ملا. اللہ تعالیٰ کبھی سننا گوارا نہیں کریں گے. جو مانگے گا پروردگار عطا فرما دیں گے, ضرور عطا فرما. اس لیے اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں اور بندہ لے کے خوش ہوتا. تو اس لیے ہم خوب مانگیں اپنے پروردگار سے ان 10 دنوں میں. تہجد کی پابندی کریں, تسبیحات, ذکر, مراقبہ, مجالس. ایک ترتیب دوستوں نے بنا دی ہے اور اس کی فوٹو کاپی کروا دی ہے. اب ہر عمل اس کے مطابق کریں, اجتماعی عمل کا زیادہ خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ سحری کر رہے ہیں تو ہم نفلیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں تو ہم سحری والوں کے پیچھے لگے پڑے. جو کام اجتماعی طور پر کر رہے ہیں اس کو فوقیت دیں اور اس کے مطابق چلیں. اسی میں برکت ہوگی, خیر ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 10 دن جب آپ یہاں گزاریں گے نا تو 10 دنوں کے بعد اٹھتے ہوئے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہم کسی اور پلینٹ پر چلے گئے تھے اور اس پلینٹ سے اب واپس اپنے گھروں میں دوبارہ آ گئے. انشاءاللہ دلوں کی کیفیت ایسی ہے. فکر دنیا کر کے دیکھی, فکر عقبا کر کے دیکھ. توجہ فرمائیے. فکر دنیا کر کے دیکھی, فکر عقبا کر کے دیکھ, چھوڑ کر اب فکر سارے, ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے بنا, سب کو اپنا کر کے دیکھا, اب رب کو اپنا کر کے دیکھ. بڑے دنیا سے دل لگائے, اب ان 10 دنوں میں رب سے دل لگا کے دیکھیں کہ وہ پروردگار کتنا مہربانیاں فرماتا ہے. انشاءاللہ ہم آداب کے ساتھ وقت گزاریں گے تو رب کریم ہم پر مہربانی فرمائیں گے. رب کریم ہم آپ سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.